السلام علیکم گرلز، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے صوبائی حکومت کی تنظیم۔ صوبائی حکومت کی تنظیم اور اس کا طریقہ کار بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے وفاقی حکومت میں دیکھا تھا، اور جو طریقہ کار ہے وہ وفاقی حکومت سے ملتا جلتا ہے۔ صوبائی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو صوبائی سیکٹریٹ ہے، اس سے منسلک دفاتر ہیں، ماتحت دفاتر ہیں، دیگر جو ہیں وہ خود مختار اور نیم خود مختار ادارے بھی موجود ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ وفاقی حکومت کا ہے، یعنی کہ دونوں کے کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ صوبائی حکومتوں کو تعلیم، صحت، زراعت، صنعت، صوبائی ٹیکس، ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے محکموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صوبائی گورنر۔ گورنر صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے جس کو صدر نامزد کرتا ہے۔ جب تک صدر چاہے گورنر اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے۔ گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اسے خطاب کر سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ کے مشورے پر توڑ سکتا ہے۔ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر تمام نظم و نسق چلاتا ہے اور حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ یہ صوبے کی انتظامیہ کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور اس کا معاون چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبے کی انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ وہ اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے جس کی تشکیل وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ صوبے کے امن و امان کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ قائد ایوان ہونے کی وجہ سے اسمبلی پر پوری گرفت رکھتا ہے اور آسانی سے قانون سازی کروا سکتا ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کابینہ۔ ہر صوبے میں صوبائی کابینہ ہوتی ہے جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر وزیر اپنے اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو محکمے کی پالیسیوں اور کارکردگی کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ محکمے کا سیاسی سربراہ ہونے کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری۔ چیف سیکرٹری انتظامی امور کے لیے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ صوبے میں افسر شاہی کا سینئر ترین فرد ہوتا ہے۔ وہ صوبائی کابینہ کا سیکرٹری ہوتا ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری تمام سیکرٹریوں کی کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے جو تمام سیکرٹریوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اور ان کو وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری تمام محکموں کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا ہے اور کسی محکمے سے کسی قسم کی اطلاعات وصول کرنے اور کسی امر میں کارروائی کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ ہر محکمے کا سیکرٹری براہ راست چیف سیکرٹری کے ماتحت ہوتا ہے اور اپنے اپنے محکمے کی کارکردگی کا جواب دہ ہوتا ہے۔ سیکرٹری۔ ہر محکمے کا انتظامی سربراہ جو ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے جو عموماً 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ سیکرٹری اپنے محکمے کے وزیر کے معاون خاص کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کو پالیسی بنانے کے لیے مشورہ دیتا ہے اور اس کو محکمے کی کارکردگی کے متعلق اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ سیکرٹری اپنے محکمے کی نگرانی کرتا ہے اور حکومت کی پالیسیوں پروگراموں کو لاگو کرنا یقینی بناتا ہے۔ سیکرٹری کے پاس اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے مددگار موجود ہوتے ہیں، مثلاً ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری اور سیکشن آفیسر وغیرہ جن کی تعداد کا تعین محکمے کے حجم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سیکرٹری کے فرائض میں اپنے ماتحت عملے کی نگرانی، دوسرے محکموں سے مشورے اور وزیر اعلیٰ کے لیے سمری تیار کرنا شامل ہوتا ہے۔ سیکرٹری کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس میں آتا ہے ایڈیشنل سیکرٹری۔ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے یہ سیکرٹری کا مددگار ہوتا ہے اور اپنے ونگ کی یعنی کہ جو اس کے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے وہ اس کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا درجہ تھوڑا سا سیکرٹری سے کم ہوتا ہے تو یہ 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ یہ عموماً سیکرٹری سے احکام وصول کرتا ہے اور اس سے نیچے جو عملہ ہوتا ہے اس کی طرف بھیج دیتا ہے اور نیچے سے رپورٹ لے کر اس کی طرف جو ہے وہ اوپر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ یہ اپنے ونگ کے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے اور وہ ہر کام کرتا ہے
جس کا سیکرٹری حکم دیتا ہے، یہ عام طور پر فیصلے سازی کے عمل میں شامل نہیں ہوتا۔ یعنی مین کام جو ہے اس کا وہ نگرانی کرنا ہے اور پیغام رسائی کا کام کرنا ہے۔ سیکرٹری سے جو ہے وہ پیغام لے کر اپنے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے، اس کو پہنچانا، ان کے کام کی نگرانی کرنا وغیرہ ہے۔ فیصلہ سازی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر آتا ہے ڈپٹی سیکرٹری۔ ڈپٹی سیکرٹری اپنی برانچ کا سربراہ ہوتا ہے اور یہ 18ویں یا 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، جس کا تعلق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ملازمین سے ہوتا ہے۔ محکمے کے متعلقہ فیصلوں میں عمل دخل نہیں کرتا، بلکہ صرف اوپر سے احکام وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو عمل درآمد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر آتا ہے سیکشن آفیسر۔ سیکشن آفیسر جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا اس کا گریڈ کم ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ڈپٹی سیکرٹری کے مقابلے میں، تو سیکشن آفیسر جو ہے وہ 17ویں یا 18ویں گریڈ کا وفاقی یا صوبائی حکومتوں کا ملازم ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کے احکام کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ یہ سیکشن کے تمام معاملات میں اپنے ڈپٹی سیکرٹری کو رپورٹ کرتا ہے۔ صوبائی مقننہ۔ پاکستان میں آئین کی روح سے 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کا تعین صوبے کی آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق پنجاب کے ارکان اسمبلی کی 371، سندھ کی 168، سرحد کی 124 کی تعداد اور بلوچستان کی 65 کی تعداد ہے۔ اہم ارکان کا انتخاب عوام براہ راست کرتے ہیں، جبکہ عورتوں اور اقلیتوں کی نشستیں اور پارٹیوں جو ہیں اقلیتوں کی نشستیں پارٹیوں کو اپنی حاصل کردہ ووٹوں کے مطابق ملتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھ لیتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں۔ قانون بنانے کا اختیار۔ صوبائی اسمبلی صوبے کے لیے قانون بناتی ہے۔ صوبائی اسمبلی ان امور کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے جو صوبائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ ان امور میں بھی قانون بنا سکتی ہے جو مشترکہ فہرست میں درج ہیں۔ تصادم کی صورت میں مرکزی قانون کو بالادستی حاصل ہوگی۔ مالیاتی اختیارات۔ صوبائی اسمبلی ہر سال بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ صوبائی حکومت اسمبلی کی منظوری کے بعد صوبے میں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی اور نہ ہی ٹیکس کو واپس لے سکتی ہے۔ انتظامی اختیارات۔ اب دیکھ لیتے ہیں انتظامات کے حوالے سے ان کے کیا اختیارات ہیں۔ صوبائی اسمبلی انتظامیہ سے اس کی کارکردگی کے بارے میں باز پرس کر سکتی ہے۔ وہ حکومت سے ان کی حکمت عملی اور پالیسیوں کے متعلق وضاحت طلب کر سکتی ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اس کو استعفیٰ بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ متفرق اختیارات۔ ان اختیارات کے علاوہ صوبائی اسمبلی مختلف فرائض سر انجام دیتی ہے، یعنی حکومت کے جاری کردہ آرڈیننس کو منظور کر سکتی ہے یا کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ صوبائی عدلیہ۔ 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہوتی ہے جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتی ہے۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبوں کے گورنر کے مشورے کے بعد مقرر کرتا ہے اور دیگر ججوں کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ صوبائی عدلیہ۔ ہم نے صوبائی عدلیہ دیکھا نا، اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے کیا اختیارات ہیں۔ ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ کرتی ہے۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ ہائی کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 رٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر وہ تو 5 جو ہے نا وہ ان کی جو ہے درخواستیں وہ ان کو سن سکتی ہے اور ان کے بارے میں فیصلہ بھی سنا سکتی ہے۔ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کا کام بھی کرتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ اس کو جو ان کے نام ہیں وہ آپ نے اور کس جو ہے نا حکومت میں آنے والے کس حکومتی بندے کا کیا جیسے سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ان کا کتنا وہاں گریڈ ہوگا اور ان کا مین کام جو ہے وہ کیا ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس میں سے یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔